اور سامعین محترم، اب میں جس معروف شاعرہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں وہ بھی ماشاءاللہ درجن بھر کتابوں کی جو ہیں وہ مصنفہ ہیں، جن میں سونے کی چڑیا، کانچ کا مقدر، بلندیوں کا مسافر، وقت کی ہتھیلی پر، چاندنی گواہ، وسیلہ، باوقار آزادی، ریت پریت، دھوپ کی دیوار، یک طرفہ محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا وغیرہ شامل ہیں۔ اور ان کا ایک خوبصورت شعر آپ کی نثر کرتے ہوئے انہیں دعوت دوں گا کہ اپنی آنکھوں میں لیے پھرتے ہیں یہ دنیا والے، اپنی آنکھوں میں لیے پھرتے ہیں یہ دنیا والے، کیا فضیلت میرے رخسار کے تل نے پائی۔ تشریف لاتی ہیں آپ کی تالیوں میں ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ لاہور سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یونس خیال صاحب۔ ایک شعر آپ نے نوجوانوں کی نظر کیا تھا، تو اس کے بعد ایک دوسرا شعر کہ دریا کی مسافت نے زمیں کا نہیں چھوڑا، دریا کی مسافت نے زمیں کا نہیں چھوڑا، یک طرفہ محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ دریا کی مسافت نے زمیں کا نہیں چھوڑا، یک طرفہ محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور پھول نگر کے خوبصورت ذہن کے خوبصورت باسیوں، اتنا اچھا مجمع کہ اگر دو لوگ جاتے ہیں تو چار آ جاتے ہیں، انتہائی خوبصورت محفل۔ اور آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی محفل میں مقصود وفا بیٹھے ہوئے ہیں، جناب صدر جو ابھی باہر گئے ہیں، عباس تابش چنیوٹ سے آئے ہوئے، اتنے خوبصورت کلام کے ساتھ ہمارے شعراء، نجم نے اتنی اچھی شاعری پڑھی، اسد نے اتنا خوبصورت کلام، لاہور سے آئے ہوئے ڈاکٹر شاہد اشرف نے اتنا اچھا کلام سنایا، لاہور سے آئی ہوئی ہماری بہن تسنیم صاحبہ نے، اور نصیر احمد صاحب اور دیگر شعراء جو مقامی۔ بہت خوشی ہوئی یہاں پر پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا۔ دو شعر آپ لوگوں کی نظر کہ چونکہ پھول نگر ہے تو پھولوں سے بات آغاز کی جائے۔ باغ نے پہنا سرخ لبادہ کتنا زیادہ، باغ نے پہنا سرخ لبادہ کتنا زیادہ، موسم دل سادے کا سادہ کتنا زیادہ۔ اور اے پھول نگر بھائی پھیرو، ہم تو پچھلی صدی کے لوگ ہیں کہ پھول نگر کے رہائشیوں، تابع صاحب آگے ہیں تو جب تک سٹیج پر آتے ہیں تو پھر آغاز کرتی ہوں شعر کا۔ جناب صدر کی اجازت سے کہ باغ نے پہنا سرخ لبادہ کتنا زیادہ، موسم دل سادے کا سادہ کتنا زیادہ۔ اور پھول نگر والوں، تجھ چہرے کو سب لوگوں نے، تجھ چہرے کو ایک ہی رخ سے سب نے دیکھا۔ چونکہ یہ ہمارے شعراء جس محبت سے یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ لوگ داد دے رہے تھے تو اتنا تہنیتی انداز میں دیکھ رہے تھے، تو تجھ چہرے کو ایک ہی رخ سے سب نے دیکھا، جیسے روشن چاند ہو آدھا کتنا زیادہ۔ بہت شکریہ۔ اور جو کنویں سے نکل نہیں پایا اس کا منظر بدل نہیں پایا، جو کنویں سے نکل نہیں پایا اس کا منظر بدل نہیں پایا، درد آنکھوں میں بھر گیا سارا جب یہ لفظوں میں ڈھل نہیں پایا۔ بہت شکریہ۔ درد آنکھوں میں بھر گیا سارا جب یہ لفظوں میں ڈھل نہیں پایا۔ اور زخم یوں باغ میں کھلے سارے، زخم یوں باغ میں کھلے سارے، رنگ پھولوں میں آ ملے سارے، میں نے بخیا گری کا فن سیکھا، میں نے بخیا گری کا فن سیکھا، چاک دامانے گل سلے سارے۔
میں نے بخیا گری کا فن سیکھا، چاک دامان گل سلے سارے، اور جس گلی سے اسے گزرنا تھا، جس گلی سے اسے گزرنا تھا، رکھ دیے بام پر گلے سارے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ تابع صاحب۔ جس گلی سے اسے گزرنا تھا، رکھ دیے بام پر گلے سارے، اور تاروں بھرا فلک ہے بچھونا تو ہے نہیں، تاروں بھرا فلک ہے بچھونا تو ہے نہیں، اس چاندنی کے تخت پہ سونا تو ہے نہیں۔ تاروں بھرا فلک ہے بچھونا تو ہے نہیں، اس چاندنی کے تخت پہ سونا تو ہے نہیں، اور آنسو گریں جو سنگ پہ رستہ بنائیں گے، آنسو گریں جو سنگ پہ رستہ بنائیں گے، پتھر کی آنکھ نے کبھی رونا تو ہے نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ آنسو گریں جو سنگ پہ رستہ بنائیں گے، آنسو گریں جو سنگ پہ رستہ بنائیں گے، پتھر کی آنکھ نے کبھی رونا تو ہے نہیں۔ اور کمبر بھائی شعر دیکھیے گا کہ نسبت ہے اپنی سید کون و مکان سے، نسبت ہے اپنی سید کون و مکان سے، پہچان اپنی شاہدہ کھونا تو ہے نہیں۔ اور چاروں طرف میں اس کے قدم ڈھونڈتی رہی، چاروں طرف میں اس کے قدم ڈھونڈتی رہی، اس گھر میں کوئی پانچواں کونا تو ہے نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ کہ چاروں طرف میں اس کے قدم ڈھونڈتی رہی، اس گھر میں کوئی پانچواں کونا تو ہے نہیں۔ چاروں طرف، بہت شکریہ، چاروں طرف میں اس کے قدم ڈھونڈتی رہی، اس گھر میں کوئی پانچواں کونا تو ہے نہیں۔ آنسو گریں جو سنگ پہ رستہ بنائیں گے، پتھر کی آنکھ نے کبھی رونا تو ہے نہیں۔ بہت شکریہ۔ اب چلیں بات بے بات کوئی بات بنا لی جائے، بات بے بات کوئی بات بنا لی جائے، تجھ سے صورت کوئی ملنے کی نکالی جائے۔ بہت شکریہ۔ بات بے بات کوئی بات بنا لی جائے، تجھ سے صورت کوئی ملنے کی نکالی جائے، اور کوئی قابل ہو تو دو شانے کئی بھی اس کو، کوئی قابل ہو تو دو شانے کئی بھی اس کو، بے وجہ پگڑی کسی کی نہ اچھالی جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ سر، بہت شکریہ۔ کوئی قابل ہو تو دو شانے کئی بھی اس کو، بے وجہ پگڑی کسی کی نہ اچھالی جائے۔ اور جناب صدر، شعر لکھنے کو صحیفہ جو ملا ہے مجھ کو، شعر لکھنے کو صحیفہ جو ملا ہے مجھ کو، ایسے کاغذ سے چلو کشتی بنا لی جائے۔ بہت شکریہ۔ اور اپنے اطراف میں وہ گہرا اندھیرا ہے کہ بس، اپنے اطراف میں وہ گہرا اندھیرا ہے کہ بس، روشنی ہم سے دیے کی نہ سنبھالی جائے۔ اور بوجھ کاندھوں پہ بڑھا جاتا ہے جس کے دم سے، بوجھ کاندھوں پہ بڑھا جاتا ہے جس کے دم سے، عمر کی گٹھڑی سے وہ شے ہی چرا لی جائے۔ بہت شکریہ کہ بوجھ کاندھوں پہ بڑھا جاتا ہے جس کے دم سے، عمر کی گٹھڑی سے وہ شے ہی چرا لی جائے، اور ٹوٹ جائے نہ کہیں پاؤں کے نیچے آ کر، ٹوٹ جائے نہ کہیں پاؤں کے نیچے آ کر، راستے میں جو ملے چیز اٹھا لی جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ ٹوٹ جائے نہ کہیں پاؤں کے نیچے آ کر، راستے میں جو ملے چیز اٹھا لی جائے۔ اور آخری شعر کے جان پہچان میں ہو جائے گی آسانی سی،
جان پہچان میں ہو جائے گی آسانی سی، گرد چہروں سے اگر اپنے ہٹا لی جائے۔ بہت خوبصورت کلام اور پھر اس پر ڈھیروں داد۔ یہ تھی ہماری معزز مہمان لاہور سے تشریف لائی ہوئی محترمہ ڈاکٹر شاہدہ دلاور صاحبہ۔